گورنمنٹ کا یہ ڈیسیشن ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ان کو اس طرح جو تکلیف دہ قسم کے جو ہیومن ڈگنیٹی سے بلو قسم کے جو ورک ہے آلموسٹ اٹ ماؤنٹس ٹو باؤنڈیڈ لیبر، اس کیفیت میں وہاں پہ ورکرز کام کرتے رہے. تو کچھ عرصے سے جو بارڈر بند ہے ظاہر وہ بے روزگار ہوئے ہیں، اور بارڈر جب تک کوئی سالوشن نکل آتا ہے تو موجودہ کیفیت میں بلوچستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان ورکرز کو ہم احساس پروگرام کے تحت 20,000 روپی پر منتھ جب تک ان کے روزگار کا الٹرنیٹ بندوبست کیا جاتا ہے ان کو یہ پیسے ہم فراہم کرتے رہیں گے تاکہ ان کا کچن چلتا رہے. اور اسی طرح بارڈر پہ ہماری جو بارڈر مارکیٹس ہیں 13 ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، 8 ڈسٹرکٹس میں ان کے لیے جو ہے زمین جو ہے انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کو لیز کی جا چکی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے 2 بارڈر مارکیٹ فوری طور پہ پائلٹ پروجیکٹ ہمارے شروع ہوں گے، اور اس میں ہم شروع کریں گے پرائیورٹی بیس پہ چمن میں بارڈر مارکیٹ، اور ساتھ ہی ایک بارڈر ٹرمینل بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈونرز کے توسط سے وہ بھی اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بھی جس کا کام جو ہے وہ انڈر پروگریس ہے. تو یہ 3 بڑے پروجیکٹ جب وہاں پہ ہمارے آئیں گے تو لوگوں کو بارڈر مارکیٹس پہ ان کے روزگار جو متاثر ہو رہا ہے اس سے زیادہ بہتر بھی ہوگا، فارملائز ایک بزنس ماڈل جو ہے اسٹیبلش ہوگا. اور یہ ماڈل جو ہے پورے بلوچستان کے جو بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں 13 ہمارے بارڈر مارکیٹس ہیں یہ ہم اسٹیبلش کریں گے، اور لوگوں کو بہترین قسم کا روزگار فراہم کرنے کی اپرچونٹیز ہم فراہم کر رہے ہیں. اسی طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے خصوصاً سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں فیڈرل پی ایس ڈی پی بلوچستان کا حصہ ہے اس پہ بڑے ووکل رہے ہیں، اور بلوچستان کے جو ایشوز ہیں جو ہمارے رائٹس ہیں انہوں نے اے پی سی سی کی میٹنگ میں واک آؤٹ بھی کیا، احتجاج بھی کیا، اور ہمارے وہ جو اسکیمات تھے جو ڈیلیٹ ہو رہے تھے ڈیلیٹ ہونے سے بچ گئے، فیڈرل پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے. اسی طرح سی پیک میں بھی بلوچستان کا رائٹ جو ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ گوادر جو ہے وہ سی پیک کا دل ہے، اور گوادر کے بغیر جو ہے سی پیک کے پاس وہ جو امپورٹنس ہے سی پیک کی وہ نہیں رہتی. تو اس بنیاد پہ بلوچستان کے اس رائٹ کو گزشتہ گورنمنٹ نے، حالانکہ ان کے دور میں یہ سی پیک پروجیکٹ تو شروع ضرور ہوا لیکن بلوچستان کو نظر انداز کیا. انرجی کے جتنے ان کے پروجیکٹس تھے آلموسٹ اس میں بلوچستان نظر انداز رہا، انفراسٹرکچر کی اسکیمات میں نظر انداز رہا. تو اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے ان کا سٹانس ہے کہ جو ہمارا رائٹ ہے سی پیک کے پورٹ فولیو میں بلوچستان کو فوری طور پہ وہ فراہم کی جائے. اور ہم شکر گزار ہیں سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ جنرل ہمارے عاصم سلیم باجوہ صاحب کہ وہ بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں سی پیک کے پروجیکٹس میں، بلوچستان کو پریارٹی دے رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جو شاپ آواران M8 140 کلومیٹر طویل ایک موٹر وے ہے، اور اس کے لیے جو 26 بلین روپی انہوں نے CDWP سے جو ہے وہ اپروول لے رہے ہیں. اور انہوں نے کل یہ خوشخبری ہمیں سنائی ہے کہ ٹاپ پریارٹی دیا جائے گا اس اسکیم کو، فوری نوعیت کا اسکیم ہے. اور اس میں یقیناً آواران جیسا ڈسٹرکٹ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بیکورڈ اور غریب ڈسٹرکٹ ہے، اور جب کوسٹل ہائی وے بنی تھی تو اس کے بعد مزید بھی آواران اور تربت جو شاہراہ ہے اس پہ ٹریفک کم ہونا شروع ہوا، جس کی وجہ سے آواران کا معیشت بہت ڈکلائن کی طرف چلا گیا. تو اس پروجیکٹ کے بعد آواران، ہوشاب، مکران جو جنوبی بلوچستان ہے وہاں پہ روزگار کے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. اور ساتھ ہی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ گوادر میں جتنی اسکیمات ہیں سی پیک کے تحت ان پہ تیزی سے عمل درآمد ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. ہم شکر گزار ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب کا، وہ بلوچستان میں کور کمانڈر رہے ہیں، بلوچستان میں کہ جو ایشوز ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہیں اور بلوچستان کو پریارٹی دے رہے ہیں. وی آر تھینکفل. اور اسی طرح آخر میں لوکس جو ہے وہ بھی ایک ایشو ہے یہاں پہ، اور اس کی وجہ سے بھی بلوچستان کی جو کراپس ہیں، فصلیں ہیں، باغات ہیں، اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. ہمارے زمینداروں کو بڑا نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اگر پراپر ہم نے اس کو تلف نہیں کیا تو فیوچر میں فوڈ شارٹیجز کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں بلوچستان گورنمنٹ پورے 33 ڈسٹرکٹس میں جہاں جہاں لوکس کی ایگزسٹنس ہے وہاں پہ ہم اسپرے کر رہے ہیں. اب تک جو ایریا ہم نے اب تک سروے کیا ہے
صرف گزشتہ 24 گھنٹے میں وہ ہے 98,886 ایکٹرز، جبکہ ٹوٹل ہم نے اب تک 1,32,68,448 ایکٹرز ایریا ہم نے سروے کیا ہے، جس میں ٹوٹل جو ہے 4,62,663 ایکٹرز ایریا کو اب تک ہم نے اسپرے کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 648 ایکٹرز پہ مزید اسپرے کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پہ 3.5 لاکھ لیٹرز ہم نے پیسٹیسائڈ پروکیور کیے ہیں بلوچستان گورنمنٹ نے، اور اس میں تقریباً 2 لاکھ لیٹرز پیسٹیسائڈ اب تک اسپرے کیا جا چکا ہے۔ آخر میں اگین عوام سے جب میں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، خوشی کی بات ہے کہ کرونا کے کیسز بلوچستان میں تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور ہمارے لوگ خصوصاً کوئٹہ کے لوگ، میں داد دیتا ہوں کہ وہ SOPs پہ قدرے بہتر ہے ان کی عمل درآمد پہلے کے مقابلے میں۔ مزید اگر وہ عمل درآمد کرتے ہیں آپ کے کیسز بہت کم ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پریس کانفرنس میں میں نے جو ڈیٹیل، تو اس بنیاد پہ بلوچستان کے اس رائٹ کو گزشتہ گورنمنٹ نے، حالانکہ ان کے دور میں یہ سی پیک پروجیکٹ تو شروع ضرور ہوا لیکن بلوچستان کو نظر انداز کیا۔ انرجی کے جتنے ان کے پروجیکٹس تھے آلموسٹ اس میں بلوچستان نظر انداز رہا، انفراسٹرکچر کی اسکیمات میں نظر انداز رہا۔ تو اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے ان کا سٹانس ہے کہ جو ہمارا رائٹ ہے سی پیک کے پورٹ فولیو میں بلوچستان کو فوری طور پہ وہ فراہم کی جائے، اور ہم شکر گزار ہیں سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ جنرل ہمارے عاصم سلیم باجوہ صاحب کہ وہ بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں سی پیک کے پروجیکٹس میں، بلوچستان کو پریارٹی دے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو شاپ آواران M8 140 کلومیٹر طویل ایک موٹر وے ہے، اور اس کے لیے جو 26 بلین روپی انہوں نے CDWP سے جو ہے وہ اپروول لے رہے ہیں، اور انہوں نے کل یہ خوشخبری ہمیں سنائی ہے کہ ٹاپ پریارٹی دیا جائے گا اس اسکیم کو، فوری نوعیت کا اسکیم ہے، اور اس میں یقیناً آواران جیسا ڈسٹرکٹ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بیکورڈ اور غریب ڈسٹرکٹ ہے، اور جب کوسٹل ہائی وے بنی تھی تو اس کے بعد مزید بھی آواران اور تربت جو شاہراہ ہے اس پہ ٹریفک کم ہونا شروع ہوا، جس کی وجہ سے آواران کا معیشت بہت ڈکلائن کی طرف چلا گیا۔ تو اس پروجیکٹ کے بعد آواران، اوشاب، مکران جو جنوبی بلوچستان ہے وہاں پہ روزگار کے، ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، اور ساتھ ہی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ گوادر میں جتنی اسکیمات ہیں سی پیک کے تحت ان پہ تیزی سے عمل درآمد ہوگا، تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ہم شکر گزار ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب کا، وہ بلوچستان میں کور کمانڈر رہے ہیں، بلوچستان میں کہ جو ایشوز ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہیں اور بلوچستان کو پریارٹی دے رہے ہیں۔ وی آر تھینکفل۔ اور اسی طرح آخر میں لوکس جو ہے وہ بھی ایک ایشو ہے یہاں پہ، اور اس کی وجہ سے بھی بلوچستان کی جو کراپس ہیں، فصلیں ہیں، باغات ہیں، اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے، ہمارے زمینداروں کو بڑا نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اگر پراپر ہم نے اس کو تلف نہیں کیا تو فیوچر میں فوڈ شارٹیجز کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بلوچستان گورنمنٹ پورے 33 ڈسٹرکٹس میں جہاں جہاں لوکس کی ایگزسٹنس ہے وہاں پہ ہم اسپرے کر رہے ہیں۔ اب تک جو ایریا ہم نے اب تک سروے کیا ہے صرف گزشتہ 24 گھنٹے میں وہ ہے 98,886 ایکٹرز، جبکہ ٹوٹل ہم نے اب تک 1,32,68,448 ایکٹرز ایریا ہم نے سروے کیا ہے، جس میں ٹوٹل جو ہے 4,62,663 ایکٹرز ایریا کو اب تک ہم نے اسپرے کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 648 ایکٹرز پہ مزید اسپرے کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پہ 3.5 لاکھ لیٹرز ہم نے پیسٹیسائڈ پروکیور کیے ہیں بلوچستان گورنمنٹ نے، اور اس میں تقریباً 2 لاکھ لیٹرز پیسٹیسائڈ اب تک اسپرے کیا جا چکا ہے۔ آخر میں اگین عوام سے جب میں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، خوشی کی بات ہے کہ کرونا کے کیسز بلوچستان میں تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور ہمارے لوگ خصوصاً کوئٹہ کے لوگ، میں داد دیتا ہوں کہ وہ SOPs پہ قدرے بہتر ہے ان کی عمل درآمد پہلے کے مقابلے میں۔ مزید اگر وہ عمل درآمد کرتے ہیں آپ کے کیسز بہت کم ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پریس کانفرنس میں نے جو ڈیٹیل شیئر کیا 18.6% تھا آپ کا ویکلی
कोविड की शरह वो अब 16% तक कम होती हुई दिखाई दे रही है और मज़ीद भी इसमें कमी आ सकती है अगर हम SOPs पे अमल दरामद करें। अदरवाइज़ अगर केसेस में इजाफा होता है तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन के तहत फिर एरिया वाइज हम मुख्तलिफ सेक्टर्स मुख्तलिफ एरियाज़ वो बंद कर देंगे और फिर भी अगर लोगों ने ताउन नहीं किया, केसेस बढ़ते रहे तो फिर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी हम जो है मुख्तलिफ एरियाज़ को जो है मुकम्मल बंद कर देंगे। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत